پیچھے نہیں پتا کہ کتنی رکعت انہوں نے وتر پڑھی، وہ بندہ آخری رکعت کے اندر آ کے شامل ہوتا ہے اور ایک ہی رکعت کے بعد سلام پھیر دیتا ہے، تو کیا اس کو دوبارہ 2 اور بھی پڑھنی پڑیں گی یا ایک ہی وتر سے اس کا کام تمام ہو جائے گا؟ وتر کے بارے میں جو بات میرے بھائی نے پوچھی ہے، اس بارے میں پہلے تو یہ جاننا چاہیے کہ 3 وتر اگر کوئی شخص پڑھنا چاہتا ہے نا، ورنہ آپ نے تو فرمایا نا کہ اگر ایک ہی وتر پڑھنا چاہتا پھر بھی ٹھیک ہے، 3 پڑھے اس کی مرضی، 5 پڑھے، 7 پڑھے، جتنے جی چاہے طاق رکھتے ہوں گے۔ تو اگر کسی نے یہ پسند کیا کہ میں 3 رکعتیں پڑھوں گا تو اس کے 3 طریقے ہیں۔ ایک طریقہ تو یہ ہے جو طاہر صاحب نے کہا کہ 2 رکعتیں پڑھ کر سلام کہہ دیا جائے اور ایک رکعت نئے سرے سے شروع کی جائے اور اس میں قنوت پڑھ کر الگ اس کا سلام کہا جائے۔ افضل یہ سب سے اعلیٰ اور جو قوی ہے نا دلیل کے لحاظ سے، وہ تو یہ طریقہ ہے۔ اس کے علاوہ 2 طریقے جو میں بیان کروں گا نا، ان میں کمزوری ہے، وہ زیادہ ثابت نہیں ہے، مگر ہم ان کو یہ نہیں کہیں گے کہ ان کی نماز نہیں، وہ بھی بڑے بڑے نیک لوگوں نے اس طریقہ سے پڑھی ہے، مگر صحیح احادیث سے جو ثابت ہے نا وہ شفع اور وتر میں فصل ہے کہ 2 رکعتیں الگ پڑھو، ان کو شفع کہتے ہیں جوڑا، اور 1 رکعت الگ پڑھو۔ یہ بالکل صحیح احادیث سے اور صحابہ کرام سے ثابت، اس میں شک نہیں کوئی۔ افضل طریقہ تو یہی ہے، اگر کوئی 3 پڑھتا اور پھر درمیان میں تشہد نہیں بیٹھتا، جیسے اہل حدیث حضرات نے عموماً یہ رائج ہے کہ وہ 3 اکٹھی پڑھتے ہیں مگر درمیان میں دوسری رکعت پر نہیں بیٹھتے، مگر سے اس کو جدا کرنے کے لیے انہوں نے یہ طریقہ بنا، مگر اس کی کوئی کبھی دلیل نہیں، یہ قیاس یہ محض کہ 5 رکعتوں میں چونکہ حضور آخر میں جا کر بیٹھتے تھے اس لیے 3 میں بھی آخر پر بیٹھتے، دلیل نہیں کوئی ملی نہیں، یہ بات نہیں، مگر کوئی پڑھتا ہے تو کیا کہ کئی نیک لوگ پڑھتے ہیں۔ تیسرا طریقہ جو ہے کہ مغرب کی طرح پڑھتے ہیں حنفی حضرات کہ 3 رکعتیں ایک ہی سلام سے پڑھتے ہیں، 2 تشہد ہوتے ہیں، دوسری اکبری اتحیات پڑھتے ہیں، یہ رسول کریم علیہ السلام سے تو بالکل نہیں آئی، بعض صحابہ کرام سے لوگ روایت کرتے ہیں مگر ان کی سند بھی کمزور ہے۔ اس لیے جو شخص احتیاط پر عمل کرنا چاہتا ہے نا اپنے دین میں، وہ چاہتا ہے کہ زیادہ پختہ بات کو میں اختیار کروں، اس کو تو یہی چاہیے کہ اگر وہ 3 رکعتیں پڑھنا چاہتا ہے تو 2 رکعتیں شروع کرے، تشہد درود شریف اور اتحیات پڑھ کر سلام کہے، 1 رکعت نئے سرے سے شروع کرے، ثنا فاتحہ سورت پڑھ کر اس میں قنوت پڑھے، وہ الگ سلام کہے، زیادہ بہتر تھے۔ البتہ اگر کوئی وہ طریقہ بھی کرتا ہے کہ 3 اکٹھے پڑھتا، یہ بھی لوگ پوچھتے ہیں کہ اگر ہم ایسی مسجد میں جاتے ہیں کہ وہاں کے امام صاحب 2 رکعت پر سلام کہہ دیتے ہیں مگر ہمارا مسئلہ کیا کہ ہم نے 3 ہی اکٹھی پڑھنی تو ہم کیا کریں پھر؟ اس کے ساتھ اگر سلام کہہ دیں تو اپنے مسئلے کی مخالفت ہے، اور اگر نہیں کہتے تو پھر کیا کریں؟ امام نے تو سلام کہہ دیا، اس نے ایک رکعت الگ شروع کی۔ تو اس بارے میں نیک لوگ جو گزرے ہیں نا، میں آپ حضرات سے یہ درخواست کروں گا، متعصب اور متشدد لوگ تو رہے ہر گروہ میں، جو کہتے ہیں نماز ہی نہ پڑھو ایسے امام کے پیچھے جو آپ کے طریقہ سے الگ نہ پڑھتا، مگر نہیں، بہت بڑے امام ہیں حنفی حضرات میں سے قاضی ابو بکر الجساس رحمۃ اللہ علیہ، تفسیر لکھی احکام القرآن، اور مولانا انوشا رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا عبداللہ لکھنوی کہتے ہیں کہ حنفی اور امام میں ان کا جو مرتبہ ہے وہ کس سے چھپا ہوا، چوٹی کے آگے۔ انہوں نے بھی لکھا، اور امام ابن حمام نے الہدایہ کی شرح فتح القدیر میں بھی لکھا کہ ہمارے شیخ سراج الدین بھی کہتے تھے کہ اس سے کچھ نہیں حنفی کا بگڑتا، اگر امام نے سلام کہہ دیا تو اگر وہ نہیں سلام کہنا چاہتا تو بیٹھا رہا، مگر جب وہ اللہ اکبر کہہ کر شروع کرے گا اٹھ کر اس کے ساتھ یہ اللہ اکبر نہ کہے، یہ وہی کہہ کہ میں تیسری رکعت کے لیے اٹھاؤں، مگر نماز اس کی جاری ہے، کوئی خلل نہیں آیا، اس کی اقتداء کرے۔ مگر زیادہ بہتر بات وہ ہے جو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ نے کہی کہ جو یہ سمجھتا کہ تینوں اکٹھے پڑھنے چاہیے مگر وہ ایسے امام کے پیچھے پڑھتا ہے جو 2 پر سلام کہہ دیتا، تو یہ کوئی ہندو یا برشٹ نہیں ہو جائے گا اس کے ساتھ ہی سلام کہہ دے۔ یہ مجتہد فی مسائل ایسے مسئلے نہیں کہ قطعی فیصلہ، یہی ہے کہ اجتہادی، اس لیے کوئی غلط نہیں کر رہا ہے امام، اس کے ساتھ بھی سلام کہہ دے ٹھیک ہے۔ اور اگر کوئی اکٹھے نہیں پڑھتا 2 پر سلام کہتا مگر وہ ایسے امام کے پیچھے کھڑا ہو جائے جو تینوں اکٹھے پڑھتا، تو اس کو بھی حوصلہ کرنا چاہیے، آج اس کے ساتھ اکٹھے ہی 3 پڑھ لیں۔ یہ کوئی دین کو خراب کرنے والی باتیں نہیں، ان میں توسع اور فراخ دلی ہونی چاہیے، دونوں طریقوں میں سے جس طریقہ سے بھی امام پڑھاتا ہے پڑھ۔ تو یہ اگر اس نے 1 رکعت ان کے ساتھ پڑھی اور ان کے ساتھ ہی سلام کہہ دے پھر بھی کوئی بات نہیں، اگر انہوں نے 1 ہی پڑھی ہوگی ٹھیک ہے، اور اگر یہ معلوم کرے کہ ان کی نیت 2 کی 3 کی تھی تو پھر جب سلام کہہ دیا پھر بھی اٹھ کھڑا ہو، سلام سے کچھ نہیں بگڑا، اٹھ کر رہ باقی 2 رکعتیں جو ہیں وہ پوری کر لے، جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحب سے ہو گیا کہ آپ نے 3 رکعتوں پر سلام کہہ دیا، بعد میں لوگوں نے توجہ دلائی، آپ نے باتیں کرنے کے بعد پھر وہ نماز جو باقی تھی پڑھ لی اور سجدہ صاحب کر لیا۔ تو
تو ہر طریقے سے گنجائش موجود ہے، دین میں کوئی تنگی نہیں، دین آسان۔ کیا ایک وعلیکم وطر السلام پڑھنا چاہیے ورحمۃ یا اللہ۔ 3 پڑھنے چاہیے، اور وطروں کا طریقہ بتائیں؟ ہیں وطر ایک وطر ہے یا 3 ہے، اور اس کا طریقہ بتائیں۔ باقی ہوں وطر جڑے نا انہوں کی لمبی چوڑی گل کرنے کا فائدہ نہیں، ہوں تینوں کی کریے نا، 3 پڑھن کا طریقہ کی، کیونکہ زیادہ لوگ 3 ہی پڑھتے ہیں۔ 3 پڑھن کے طریقے ہوں 3 4 ہے جڑے امت چلن رہے ہیں۔ ایک تو ہے بھی 3 رکعتاں وطراں دیاں مغرب وانگوں پڑھتے سارے عام انفی دوست، بھی 2 رکعتاں تے بھی اتحیات بہندے آخر سے ہی بہندے، 2 اتحیات ہی آؤندے 3 رکعتاں، یہ عام طریقہ ہوں۔ ساڈے کئی اہل حدیث علماء نے کر لیا بھی 3 کٹھیاں پڑھنیاں تے وچکائے بہنا کوئی نہیں، دوسری رکعت تے بہندے نہیں، پہلی بھی پڑھی اٹھ گیا، دوجی پڑھی اٹھ گیا، تیسری پڑھی اٹھ گیا، بہ گئے۔ انہوں نے یہ آخیا بھی حضور پاک نے فرمایا بھی وطر جڑے نا مغرب کی مشابے نہ بناؤ، کہ مغرب کے مشابے تدے بنتے جی 2 اتحیات ہوں، جدو اسی 1 اتحیات رکھیا تو پھر مغرب بناؤ تو انہوں کا فرق پی گیا۔ مگر یہ بھی کہانی اپنی بناوٹ ہے، یہ بھی کوئی شے نہیں، اس طرح کا آپ نے کبھی نہیں پڑھیا بھی بیٹھے نہ ہوں درمیان سے سب روایتاں کمزور ہے۔ حقی طریقہ ہے جی 3 پڑھنے ہوں جی نہیں میں کہاں باقی دنیا کا خرچ ہے کرو کر رہا چلو اللہ قبول کرے، صحیح یہ ہے بھی 2 رکعتاں شروع کرو اتحیات دروشی دعا سلام، ایک پھر کلی اٹھ کے نیتو وہ سبحان کر لا الحمد شریف سورت پڑھو، وہ دعا قنوت پڑھو، 2 الگ کرو وہ نام شفا جوڑا، ایک کلی پڑھو اے وطر پاک۔ صحیح طریقہ جڑا ہوا بھی 2 الگ کر دیو، 1 الگ کر دو، کٹھیاں کرنا پھر 3 ہی ہو جائیں مجموعہ جو جمع کی 3 ہی ہو گئی نا، مگر پڑھنیاں الگ الگ، 2 الگ 1 الگ۔ صحیح حدیث پاک جڑی نا یفصل بین الشفع والوتر یہ نہ مغرب نہ پھر بالکل جدا ہو جائے، وہ درمیان جناب بین والی سب کمزور ہے، کوئی نہیں وہ گل نہ جڑا نہیں بہندے ہوئی ہے۔ ایک گل وطر سے رہ گئی کہ اگر کوئی بندہ صرف 1 ہی رکعت پڑھ لے، وطر وہ بھی ٹھیک ہے، اے میں 3 پڑھنے والوں کے طریقے دسے نا، باقی جی ایک کو بس کرے 4 فرض پڑھے 2 سنتیں عشاء تو بعد 1 وطر پڑھے ٹھیک ہے۔ بلکہ حضرت صاحب نبی وقاص اللہ عنہ تے راضی ہوئے 10 جنتی صحابہ چوں انہوں نے سہیل ساری عمر 5 رکعتاں تو بعد عشاء نہیں پڑھی، 5 فرض 1 وطر، کوئی نہ سنت نہیں۔ تو حضرت ابن مسعود نے کیا بھی کہاں گا یار تینوں کدی تکلیف، فرض ہی پڑھے گا تو وطر بھی مک گیا، سویرے جو اٹھ کھڑوں گا تو نفل پڑھ لوں گا نہیں تو کام سے مکاؤ۔ 5 رکعتاں تو بعد کبھی بھی نہیں ساری عمر عشاء پڑھی۔ انہوں نے پہلے 17 بنائیاں جس تو بہت سارے لوگ بے نماز ہو گئے، بے رات نو سون کا وقت ہے اس ویلے نماز لمبی کرتی، 17 کٹھیاں ہمالیہ، اور انہوں تو 4 پہلیاں سارے جہان نے زور لایا کسی غیر مخلا سنتا نہیں لبیاں، ذکر ہی نہیں لبا۔ یہ 4 رکعتاں کتنے رہے؟ حضور نے آخیا یہ کسی ثابت کچھ نہیں، 4 فرض 2 سنت بعد جن وطر پڑھنے پڑھو، پہلیاں 4 کوئی نہیں بکھا سکتا بے کہڑی حدیث سے پہلا 4 سنتا غیر مخلا پڑھو۔ تو دین جڑا خالص انہوں ٹونڈو، ناراض نہ ہو، حق لبو، وہ دلیل لینی لو، پوچھنا جنوں جی جائے پوچھو، پکی گل تے لگ جاؤ۔ ہاتھ اٹھاؤنے، ہاتھ چھڈ کے، ہاتھ بن کے، 3 طرح بیٹا ٹھیک ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام تو اس بارے کچھ نہیں آیا، یہ سارا صحابہ تابعین دے عمل ہے۔ کہ سارے جڑے استاد الاساتذہ سی نا حافظ گوندری رحمۃ اللہ بڑے نیک آدمی سی تے منصف سی، انہاں کہا نا تو جڑا مرضی کر لو یار، سارے طریقے صحابہ نے اور نیکاں نے کیتے ہے، آپ تو کچھ نہیں آیا۔ جڑی قنوت نازلہ وہ اٹھائے، جڑی فرضاں کی دعا خریدی نا کدی دشمنوں کے مقابلے اتنے اٹھا دی، بالکل نہ پڑھنا دعا وہ بھی کوئی ڈر نہیں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے سارے سال 1 دن وطر قنوت نہیں پڑھی، اور یہ امام مالک کا مدد۔ ایس تو یاد رکھنا چاہیے کہ کوئی چیز جی کر لو جی اچھا نہ کرے تو نماز ٹھیک ہی ہوں۔ جب ایک عالم ادھر ہی ہو جائے نا ایک واقعی کہ نہیں باقی سارے تباہ ہے، یہ غلط ہے۔ امام مالک 1 دن نہیں سال پڑھ لی، امام شافعی جب 15 روزے مک جاندے ہیں، پیچھے 14 یا 15 صرف انہوں راتاں قنوت پڑھ دے، فجر تو سارا سال پڑھ دے، مالکی رکوع تو پہلا، شافعی رکوع بعد، ہر روز جب فجر کی جماعت ہونی ہے انہوں نے دعا منگنی۔ ہاں
یہ قنوت نہیں، اور بھی دعاواں جویں حرم شریف ہوندیاں. اس طرح اگر کسی بندہ جائے مثلا افریقہ مصر تسی چلے جاؤ، اتنے کسی مالکی امام دے پیچھے نماز پڑھو تو اس نے پھر رکوع تو پہلا دوسری رکعت دعا منگنی، تو تسی پریشان نہ پھر مسئلے یاد ہون وہ کرو. اگر شافی امام نے رکوع بعد کرنی وہ بھی کرو، ہے ساری چیزاں سنت تو ثابت ہے. یہ اب کوئی ہمیشہ نہیں کیتیاں، کبھی آپ نے کیتیاں کبھی چھڈ دی. مولانا ایک چیز اور، وطراں دی جماعت دا وطراں دی جماعت صرف فرض اپنے رمضان شریف کی، اگر تراویح با جماعت پڑھی نہ وہ وطر بھی با جماعت پڑھ لو، اگوں پیچھوں نہیں کرنی چاہیے جماعت، کلے کلے جی دعا منگی جاتی اللہم انا نستعینک و نستغفرک، اس طرح یہ بچہ یاسین حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ ابن مسعود نے انہاں دعا نے پڑھی ہے، مگر پڑھی فجر چ یہ وطر چ نہیں پڑھی. یہ انہاں لوگوں نے چلو یہ بھی دعا ہے، کیونکہ قنوت سمجھ لینا چاہیے قنوت کوئی دعا مقرر نہیں. اسی جڑا نا دعا کیوں سنا یہ بھی ساری اپنی جہالت ہے. قنوت کوئی دعا بھی جڑی تسی آج ہی نہ کر لو نا، اس طرح کہنا میں انہوں نہیں آؤں دی کوئی گل نہیں. ربنا آتنا رب جلنی قیمت جڑی مرضی دعا منگ لو اونی دعا قنوت کیا جاتا کہ آج ہی نہ کچھ اپنے رب کو منگ لو. اس تو جی حرم شریف وہدے نا تراویح کے زمانے چ امام پونا پونا گھنٹہ لگے رہتے روندے رہتے، تو قنوت کوئی مقرر نہیں. یہ انج فجر دی نماز جتنے تھی نا پڑھتے قنوت نازلہ وہ حضرت عمر حضرت ابن مسعود نے پڑھی. یہ کلمے برے کوئی نہیں. اس طرح اگر وطراں چیز پڑھ لیں گے تو یہ برا کام نہیں، بہت اچھی دعا. آج جی نہ دعا کر، آج ہی نہ کیا جا کہ پوری آج ہی نہ تجرو نہ دعا اللہ پاک کے کرو. کئی ساتھی میرے نام وطراں نے لکھے آ اللہ اکبر کر کے پھر کئی ایپ بھی کہڑے آ جنوں آ کے دعا منگے. انہاں دی دعا طریقہ کیڑا طریقہ بہتر ہے؟ ہوں تو تیرے عزیز پائیاں نے زیادہ ایک کر لیا کچھ بھی نہیں کرتے. ادھر کول والا مکی اللہ مہدنی فی من ہدایت نہ چکے نہ بننے انہاں ہوں اپنا ایک طریقہ کر. باقی جنی امت اج تک تھی نا وہ ہاتھ اٹھاؤندی سی تے ہاتھ اٹھا کے اداں بھی کر لین والے سی، مڑ کے بن لین والے بھی سی تے تھلے نو چھڈ کے پڑھن والے بھی سی جنہیں رکوعوں بعد. یہ تین صحابہ اور تابعین ایک روح طریقے سی. انہاں دا طریقہ جعلی. امام احمد خود آندے جنہاں بھی رکوع تو پہلا پڑھی ہے نا انہاں ہاتھ اٹھائے تو مڑ کے چکے. اس تو تعامل نہیں لینا چاہیے کہ ایڈی امت اور نیک لوگ کی کر دیا ہے، اپنی خیال آرائی نہیں کرنی. تو صحیح یہی کہ جیسے سورج مکے اللہ اکبر پھر پاویں ایਂ کر لو، پاویں دوبارہ بن لو، پاویں تھلے لٹکا دو. خود امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ مذہب سے چند طریقے، قاضی ابو یوسف وڈے شاگرداں دے اٹھا کے کرو، ابو حنیفہ دے بن کے، محمد نہیں جس طرح رکوع بعد ہوندے تھلے نو ہاتھ چھڈ کے پڑھ دے. انہاں نماز دا نہیں کوشش بھی کرو.